السلام علیکم ناظرین، رپورٹنگ ود اسد میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، ایاز امیر کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بیٹے کے ہاتھوں ہونے والے قتل سے خود کو الگ کرنے کی کوشش کے باوجود وہ پولیس اور عدالت کو یہ یقین دلانے میں ناکام ہو چکے ہیں کہ اس قتل سے، سارہ انعام کے قتل سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور جبکہ مقتولہ کینیڈین شہریت کی حامل سارہ انعام کے والدین بھی جو ہیں انہوں نے پاکستان آنے کا اعلان کیا ہے اور کل یا پرسوں وہ پاکستان پہنچ جائیں گے، جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو عدالتی محاذ پر قانونی لڑائی ہے وہ شدید ہو جائے گی۔ اور آج جو ہے اس کی سماعت کرتے ہوئے جب پولیس نے اپنا ریمانڈ کی اپلیکیشن دی تو سینئر سول جج عامر عزیز خان نے جو شاہ نواز امیر ہیں ان کا 3 روز جبکہ ایاز امیر کا 1 روز کا جسمانی ریمانڈ منظور کیا۔ اس کیس میں اب تک کیا تفتیش ہوئی ہے اور آئندہ جو 3 دن کا ریمانڈ پولیس کو ملا ہے اس میں کیا انہوں نے تفتیش مزید کریں گے، اس کی تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ اور عدالتی کارروائی جو ہے اس میں آج ایاز امیر صاحب نے وہاں پر کیا باتیں کیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات یہ کہ اس کیس کو کیسے خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ لیکن ابھی تک اگر آپ نے چینل رپورٹنگ ود اسد سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کیجئے۔ تو ناظرین، جو آج سینئر سول جج عامر عزیز خان جو ہیں ان کی عدالت میں پیش کرنا تھا شاہ نواز امیر کو، اور عامر عزیز جو ہے انہوں نے اس کی سماعت کرنی تھی۔ ایاز امیر صاحب جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہی جو ہے ان کو بھی پیش کیا جانا تھا، اور یہ میڈیا جو ہے وہ صبح سے 9 بجے سے وہاں پر اس عدالت کے باہر موجود تھا، لیکن تقریباً 1:30 پونے 2 بجے جو ہے وہ ان کو عدالت میں لایا گیا۔ درمیان میں ان کا جو ہے وہ میڈیکل، دونوں باپ بیٹے جو ہے ان کا میڈیکل بھی کرایا گیا، اور جس وقت عدالت میں پیش کیا گیا ان دونوں کو تو وہاں پر کچھ ان کے علاقے کے جو حلقے کے لوگ تھے وہ بھی چند لوگ جو ہے وہاں پر موجود تھے، لیکن کوئی بہت بڑی تعداد میں وہاں پر لوگ موجود نہیں تھے۔ اور پھر جب اس کیس کی سماعت ہوئی تو چونکہ کمرہ عدالت جو ہے وہ ذرا اس کا سائز جو ہے وہ چھوٹا تھا، تو جو جج ہیں سینئر سول جج عامر عزیز جو کہ جوڈیشل مجسٹریٹ بھی ہیں شہزاد ٹاؤن کے، جہاں پر جس علاقے میں جو ہے یہ وقوع ہوا ہے، قتل کی واردات ہوئی ہے، انہوں نے جو غیر متعلقہ افراد تھے ان کو کہا کہ آپ عدالت سے باہر چلے جائیں، صرف وہ وکیل رکے یہاں پر جنہوں نے دلائل دینے ہیں۔ اور پھر جب یہاں پر ایاز امیر صاحب سے پوچھا کہ آپ کی طرف سے کون وکیل ہے تو انہوں نے کہا کہ میں اپنا وکیل خود ہوں، اور انہوں نے جو ہے یہ جو ہے اس تاثر کو جو ہے زائل کرنے کی کوشش کی کہ اس قتل میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، اور انہوں نے بلکہ یہ کہا کہ انہوں نے تو خود پولیس کے جو ہیں وہ اسلام آباد کے آئی جی ان کو فون کیا، وہ دستیاب نہیں تھے، تو ایس پی رورل جو ہے ان کو کال کی اور انہیں کہا کہ ان کے بیٹے کے ہاتھوں قتل ہو گیا ہے، جبکہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی سابقہ بیوی سمینہ شاہ جو ہیں ان کو بھی یہ فون پر کہا کہ اس کو گھر سے جانے نہ دیں، بلکہ اس کو جو ان کا بیٹا ہے اس کو رسیوں سے باندھ کر رکھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ان پر اعانت جرم ابیٹمنٹ یعنی کہ جو تعزیرات پاکستان کی دفعہ 109 ہے وہ ان پر جو ہے وہ عائد کی گئی ہے، وہ سراسر جو ہے وہ غلط کی گئی ہے، اس قتل سے ان کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ وہ تو پولیس کو جو ہے اس کی جو ہے وہ ہیلپ کر رہے تھے۔ پولیس کو انہوں نے انفارم کیا کہ یہ قتل ان کے بچوں کے ہاتھ سے، وہ انہوں نے قتل کو چھپانے کی کوشش نہیں کی، نہ ہی لاش کو جو ہے جب اس کو چھپایا جا رہا تھا اس میں نہ ان کی کوئی جو ہے وہ ان کی انوالومنٹ تھی، لیکن ان کو یہ بتایا گیا کہ جو مقتولہ ہیں ان کے چچا اور چچی نے جو ہے وہ ایک درخواست دی تھی پولیس کو، اور اس درخواست میں جو ہے وہ یہ کہا گیا تھا کہ جو شادی جس طریقے سے کرائی گئی تھی، جو سارہ انعام کے والدین ہیں ان کو مطلع نہیں کیا گیا اور ان کو روکا بھی گیا تھا کہ یہ شادی نہ کرائیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بات نہیں مانی اور اپنے اس بیٹے کی جو کہ ذہنی اور جسمانی طور پر جو ہے وہ شاید اس قابل نہیں تھا کہ وہ اس شادی کو جو ہے وہ پرولونگ کر سکتا، اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنی بیٹی کی جو ہے وہ یہ سارہ انعام کی جو ہے وہ شادی کرا دی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو شاہ نواز ہیں ان کے حوالے سے پولیس نے جو ہے وہ آج عدالت کو یہ بتایا کہ ان سے جو ہے پاسپورٹ جو ہے وہ برآمد کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ وقتاً فوقتاً ملزم جو ہے یہ مقتولہ سے پیسے منگواتے رہے ان کا بھی جو ہے وہ ریکارڈ جو ہے وہ لینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تفتیش کا دائرہ ہے شاید یہ کچھ اور لوگوں کی طرف بھی پھیل رہا ہے جو کہ اس شادی کے جو ہے وہ گواہ تھے،
کیونکہ یہ شادی جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی نارمل ایک روٹین کی جو ہے وہ ایک شادی نہیں تھی، اس میں بہت کم لوگ تھے، اور خصوصاً جو گواہان تھے ان کے بارے میں بھی شاید ان سے بھی کچھ پوچھ گچھ جو ہے وہ کی جائے گی۔ تو ابھی جو یہ پولیس نے جو اب تک انویسٹیگیشن کی ہے اس میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ یہ انٹرنیٹ کے ذریعے جو ہے ان کی دونوں کی دوستی ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے سارا کو انہوں نے جو ہے وہ شادی کے لیے پرپوز کیا۔ سارا نے دیکھا کہ یہ کوئی بظاہر ایک اچھے خاندان سے اس کا تعلق ہے، تو اس نے حامی بھر لی۔ دونوں کی عمریں 37 سال تھی، اور پھر دونوں رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ بعد ازاں سارا کو پتہ چلا کہ یہ نہ صرف کم تعلیم یافتہ ہے بلکہ کوئی کام کاج بھی نہیں کرتا، نکما آدمی ہے، اور وہ سارا سے وقتاً فوقتاً پیسے مانگتا رہا، اور پھر جو ایک مرسیڈیز کار تھی سارا کی وہ بھی اس نے جعلسازی سے اپنے نام کرا لی، اور اس حوالے سے بھی پولیس نے جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ انویسٹیگیشن ابھی کرنی ہے۔ اور پھر جب ایک سارا کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ مرسیڈیز جو ہے یہ اس نے دھوکہ دہی سے جو ہے وہ جعلسازی سے نام کرائی، تو اس نے کہا کہ گاڑی میرے نام کرو، تو جس پر اس نے اس 45 کلو کا اس کا وزن تھا، بیچاری کمزور سی لڑکی تھی، اس کو ایک 40 کلو کا جو ہے وہ ڈمبل اس کے سر پہ دے مارا۔ اور اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو اس کیس کو کیسے خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ ایک تو شروع میں اس میں جو ہے وہ غلط قسم کی جو ہے وہ میڈیا میں جو ہے وہ خبر دلوانے کی کوشش کی گئی کہ جو ان کے وکیل ہیں شاہ نواز کے، انہوں نے کہا کہ یہ تو محض ایک الزام ہے، ابھی تک تو قتل کا جو ہے وہ کوئی چیز سامنے نہیں آئی، یہ اندھا قتل ہے۔ اور پھر اس حوالے سے اب جو ہے وہ یہ بعد میں ایک چیز مزید آئی کہ یہ سیلف ڈیفنس میں جو ہے یہ ہوا، یہ قتل جو ہے وہ سیلف ڈیفنس میں ہوا کہ بھئی اس نے وہ جو لڑکی تھی کمزور سی، اس نے اس کے اوپر ناخنوں سے قاتلانہ حملہ کیا۔ میں نے وکیل سے پوچھا جو ان کی طرف سے پیش ہوئے کہ یہ کیسا سیلف ڈیفنس تھا، اس نے کیسے حملہ کیا، تو اس نے بتایا کہ ناخنوں سے جو ہے وہ اس نے حملہ کیا تھا، تو ناخنوں سے حملہ کیا تھا، اور پھر بعد میں اس کو مزید رنگ دیا گیا کہ اتنی زور سے گلا دبایا کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آئی، اور اس نے 40 کلو کا جو ہے وہ ڈمبل اٹھا کے اس کے سر پہ دے مارا۔ اور پھر اس کے بعد سیلف ڈیفینس میں جو ہے وہ لاش بھی جو ہے وہ ٹھکانے لگانے کی چھپانے کی کوشش کرتا رہا، اور اس کو جو ہے وہ نہانے کے ٹب میں لاش کو ڈال دیا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو ہے وہ نئی ایک دلچسپ چیز جو ہے وہ سامنے آئی، اور وہ یہ کہ یہ چیزیں جو ہے وہ میڈیا میں پینیٹریٹ کرنے کی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ ذہنی مریض تھا، اور یہ بھی جو ہے یہ ایک اطلاع جو ہے وہ دی گئی کہ اس نے جناب یہ اپنے ملازمین کو گن پوائنٹ پر کہتا تھا کہ یہاں پہ آپ جناب لان میں اکٹھے ہو جائیں اور یہاں پر گھاس کھائیں، اور ان کو زبردستی گھاس بھی جو ہے یہ کھلاتا رہا ہے۔ یہ وہ ایسی چیزیں ہیں جو میڈیا میں جو ہے وہ پینیٹریٹ کی جا رہی ہیں، پھیلائی جا رہی ہیں، تاکہ یہ کیس اسٹیبلش کیا جائے کہ شاہ نواز جو ہے یہ ذہنی مریض آدمی تھا، اور یہ جو قتل ہوا ہے یہ کوئی ارادتاً قتل نہیں ہوا، یہ ایک ذہنی اس نے ایک ایسی کیفیت میں کیا تاکہ اس کو جو ہے وہ کم سے کم جو ہے وہ سزا دلوائی جا سکے۔ اس حوالے سے کہ شاہ نواز جو ہیں انہوں نے یہ ایک عام سے ایک جو ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ سے یہ کتنے خونخوار کیوں ہوئے، یہ بھی ایک الگ داستان ہے، اور یہ آپ کو آئندہ کسی ویلاگ میں بتائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔